الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وشفيع المذنبين أنيس الفقراء والمساكين، سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا بالقاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على آل الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم من يوم هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات پڑھے محمد خدا کے بعد الحمد للہ اخلاق پڑھ کر سید اکبر حسین ابن سید مصطفیٰ حسین سید حامد حسین ابن سید طاہر طالب حسین اور طاہر رضا ابن عامر رضا بنت فاطمہ بنت ریاض حسن حسین جواد اصغر ابن اعجاز حسین مظاہرہ خاتون بنت ضمیر علی اور کنیز معصوم حسین اصغر اور مختار حسن عزیز وقارب المومنین والناس، جتنے بھی سب اسماء ہیں مرحومین کو اور اپنے اپنے مرحومین سب کے روح کو احسان فرما دیں. یاد ہو رہا ہے کہ پیغمبر اس سے کہہ دیجیے کہ اجر رسالت کا معاوضہ کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ اقربا سے محبت کریں. محبت تو ظاہر سی بات ہے کہ جس کے دل میں اہل بیت معصومین علیہ السلام ہے، اور اگر اس دنیا سے چلا گیا اس کا نام ہے اعمال کا پروندہ جو ہے وہ بند نہیں ہوتا ہے. جو بھی نیکی اس کی طرف سے کرے گا تو اسے جو ہے ثواب ملے گا. جو بھی مثلا نیکی کا بیان سے واسطہ ہے، مثلا اگر پڑھ کے ہدیہ کر رہا ہے یا زیارت عاشورہ یا مثلا جو ہے دیگر جو دعائیں ہیں، اور اگر جو ہے 10 مرتبہ صلواتی پڑھ کے اگر ہدیہ کر دے تو کہ ثواب میں اضافہ ہوگا. روایات میں بھی ہے کہ جو شب جمعہ یا روز جمعہ کی جو فضیلت ہے، عظمت ہے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو ہے دنوں کا سردار کہا گیا ہے. روز جمعہ دنوں کا سردار ہے. یہ بھی ہے کہ قیامت بھی روز جمعہ ہے. اور جو ہے ظہر اور عصر کے درمیان قیامت آئے گی، ظہر اور عصر کے درمیان آئے گی، لیکن ابھی نہیں آئے گی جب تک کہ امام کا ظہور نہ ہو جائے. امام کا ظہور ہو جائے اس کے بعد جو ہے تو بہرحال جمعہ کے دن جو ہے تمام اولین و آخرین وہ جو ہے جمع ہوں گے. اور جو ہے روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر اکرم گزر رہے تھے اور کچھ افراد بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹھ کے چاہنے والے کی بات تھے. تو پیغمبر اکرم جب گزرے تو پیغمبر اکرم نے فرمایا یہ روحیں جو عالم میں تھی، یہ روحیں، تو فرمایا کہ جن کے دل میں بھی یعنی قیامت تک جن کے دل میں بھی علی کی محبت ہوگی، ہم جو ہے ان کی طرف سے استغفار کرتے. تو معلوم یہ ہو گیا کہ جو اہل بیت کا چاہنے والا ہوگا، جو علی کا چاہنے والا ہوگا، تو وہ خود بھی جو ہے استغفار کرے گا، اس کے لیے پیغمبر اکرم بھی استغفار کرتے ہیں.
تو ظاہر سی بات ہے کہ جتنا جو ہے ولایت و محبت جو ہے شفاف ہوگا، جتنا ہی شفاف ہوگا تو اتنا ہی جو ہے محبت آمد ہوگا، اس پہ جو ہے اثر کرے گا، جتنا شفاف ہو یا مثلا جو ہے توحید جتنا شفاف ہے، توحید یعنی کامل ایمان، ایک دم مکمل ہے نا ایمان ہو، شک و شبہ نہ ہو، ہے نا ایمان جو ہے ایمان کامل ہو، جس طریقے سے 5 انگلیاں ہے نا ایمان کامل، اس میں شک شبہ ہے نہیں ہے نا، اس وقت رات ہے، یہاں رات ہے تو اس میں شک و شبہ نہیں ہے نا، اسی طریقے سے ہے نا بات جو ہے وہ کامل ایمان ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہے نا محبت جیسی ہوگی نکھار جو ہے اس کے اندر پیدا ہوگا۔ دیکھیے مثلا جو ہے آپ دیکھیے گاڑی واڑی پہ ہے نا لائٹ وغیرہ ہوتا ہے، شیشے پہ جو ہے اگر گرد جم جائے تو کیا ہوتا ہے، لائٹ جلتی ہے تو روشنی نکلتی ہے نا، لیکن جو ہے وہ نکھار نہیں ہوتا، میل جم جائے تو وہ نکھار نہیں ہوتا، لیکن جو ہے جو شیشے پہ گرد و غبار ہے میل ہے اگر صاف کر دیجئے تو پھر دیکھیے آپ روشنی میں جو نکھار پیدا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر جو ہے گناہ بھی کر رہا ہے پھر جو ہے محبت وہ اثر نہیں کرے گی، لیکن جو ہے اگر گناہ سے بچا ہوا ہے تو پھر جو ہے آپ دیکھیں کہ یہ محبت جو ہے کس طریقے سے اس پہ اثر کرے گی، اس کے اندر جو ہے ایک جلوہ پیدا ہوگا، نکھار پیدا ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر محبت ہو جائے، جناب زلیخا کا واقعہ سنا ہے آپ؟ سنا ہے نا؟ جناب زلیخا جو ہے وہ بوڑھی ہو گئی تھی، نابینا ہو گئی تھی، اور جناب یوسف جو ہے مصر کے بادشاہ ہوئے، بوڑھی ہو گئی، بیوہ ہو گئی، راستے میں بیٹھ گئی، معلوم ہو گیا جناب یوسف کی سواری جو ہے ادھر سے گزرے گی، بیٹھ گئی یا لوگوں سے کہہ دیا کہ جب یوسف جو ہے ادھر سے گزرے ہیں پھر جو ہے ہمیں قریب کر دینا۔ اب ادھر جو ہے جناب یوسف علیہ السلام کی سواری گزر رہی تھی، جیسے ہی گزر رہی تھی فوراً جو ہے کہ نابینا تھی، آواز دیا، جناب یوسف رک گئے، جناب یوسف نے کہا یہاں نابینا ہے سے تو ہمیں کیسے پہچان لیا؟ تو آپ ہم نے جو ہے آپ کو خوشبو سے پہچان لیا، خوشبو سے پہچان لیا۔ پھر جو ہے جناب یوسف نے کہا کہ یہ حالات ہو گئے ہیں، بوڑھی ہو گئی ہے، نابینا ہو گئی ہے، اور راہ میں بیٹھی ہے، تو آخر وجہ کیا ہے کہ اس قدر جو ہے آپ جو ہے ہم سے محبت کرتی؟ تو جناب زلیخا نے کہا کہ آپ کے حسن کی وجہ سے محبت کرتی۔ تو جناب یوسف نے کہا کہ اگر آخری پیغمبر احمد کو دیکھ لو گی تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس نے زلیخا نے کہا اسی کے دوارا اور کہیے، تو پھر کہا کہ اگر جو ہے احمد کو دیکھ لی، کہا ایک بار آؤ، پھر کہا اگر احمد کو دیکھ لی، تب جو ہے جناب زلیخا نے کہا بس جائیے، صرف جو ہے آپ نے نام لیا ہے اور ان کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو گئی، جب محبت پیدا ہو گئی اللہ کا حکم ہوا، اللہ کا حکم ہوا، اب یوسف جو ہے یہ جوان بھی ہوں گی اور جو ہے بینائی بھی آئے گی، اور اب جو ہے آپ اس سے شادی کیجئے۔ جب ایک محبت دل میں آ گئی، جوان ہو گئی، اور جس کے دل میں جو ہے پیغمبر کی جتنے محبت ہے، پڑھیے سوال جتنے محبت ہے، اگر سچی محبت دل میں ہے تو پھر جو ہے اس کا کیا مقام ہوگا، اس کی جو ہے کیا فضیلت ہوگی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے صرف کہا کہ نام لینے کی وجہ سے، دیکھا نہیں، صرف نام لیا اور محبت پیدا ہو گئی تو اس منزل پہ پہنچ گئی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جس کے دل میں جو ہے ولایت اور محبت ہے، ایک دقیق واقعہ سنا دے، پہلی بار سنا ہے اس لیے بول پڑھیے سلمان کو پڑھیے۔ تو ملتا ہے کہ حرم میں ایک خاتون تھی، وہ جو ہے اہل بیت مولا کائنات کی چاہنے والی محب تھی، لیکن جو ہے اس کا شوہر جو ہے وہ دشمن اہل بیت کی شادی ایسی ہوئی ہے کہ نہیں؟
जो है शादी हुई है, इमाम की है ना, अब दिगर इमाम की देख लीजिए, और थोड़ा पीछे चले जाइए, सोच लीजिए वैसे शादी जो है हुई है कि मालूम हुआ कि बीवी जो है वो दुश्मन, तो बाहर वो जो है बीवी है बैठ की चाह और आली की आस, लेकिन शौहर जो था वो दुश्मन अहले बैत। तो बहरहाल शादी हो गई लड़की की, उससे शादी हो गई। अब शादी हो गई और चंद दिन जो है गुजरा, 2-4 दिन। अब नई नई बहू हो तो हर चीज में अख्तियार नहीं ना होता है, संभल संभल के जब कुछ वक्त गुजर जाए तो फिर देखिए जलवा, पढ़िए सलवात। तो इब्तदाई दौर था, 2-4 दिन जो है गुजरा, बस 2-4 दिन गुजरा तो इत्तेफाक से जो है एक फकीर आ गया, एक साइल आ गया, और आने के बाद जो है उस साइल ने कहा कि अहले बैत के नाम पे हमें जो है कुछ दे दो। अहले बैत के नाम पे कहा, अहले बैत का वास्ता दिया, हमें कुछ दे दो। तो बहरहाल उस खातून ने देखा कि कोई ऐसी चीज है नहीं, अब बहरहाल नई नई शादी हुई थी, 2-4 दिन हुआ था, तब उसके गले में जो हार था उसे दे दिया, अहले बैत का वास्ता दिया, और अली का वास्ता दे दिया, दे दिया। अब वो सब जो है चला गया। अब चला गया बहरहाल, अब शौहर जो है सुबह रात गुजर गई, शाम को वक्त आया तो रात गुजर गई। अब शौहर ने सवाल किया कि ये बताओ कि वो गुलबंद वो हार कहाँ है। उसने कहा कि एक साइल आया था, अली का वास्ता देकर मांग रहा था, हमने दे दिया। दुश्मन तो था ही, कहा कि अली का नाम लेकर तुमसे मांगा, तुमने जो है गुलबंद दे दिया, इतनी मोहब्बत करती हो। कहा हाँ इतनी मोहब्बत करते हैं। अब जब ये सुना तो कहा कि ये मसला है, तो जिस हाथ से तुमने किया है उस हाथ को अलग कर देंगे, काट देंगे, और उसके बाद जो है तुम्हें आजाद कर देंगे। तलाक अब जो है तुम यहाँ रहने काबिल नहीं हो, बाहर आओ। उसके हाथ को काट दिया और कह दिया घर से निकल जाओ, तलाक वगैरह जाओ, तुमसे हमारा कोई वास्ता रफ्त नहीं है। बहरहाल खून निकला, थोड़ी देर तक जो है सकत नहीं रही, उसी का आलम, फिर जब होश है अब जो है वो चली घर से, उसके घर से चली। तो घर से जो चली तो मैके नहीं गई, अब चली सहरा की तरफ गई, कटा हुआ हाथ लेकर सहरा की तरफ गई। दूर जब कुछ चली गई तो क्या देखा, बहुत दूर जो है एक खैमा है। जब खैमा देखा करीब गई, और करीब जाने के बाद उसने कहा कि हम चाहते हैं कि तुम्हारे यहाँ कोई देर इस्तराहत कर ले, आराम कर ले, और पूरा मसला अपना बताया। तो बुढ़िया औरत थी, उसने कहा कि देखो हम भी अहले बैत की चाहने वाले हैं, ये सब मसाइल जो है हमारे साथ भी गुजर चुका है सख्तियाँ, हम भी अली की मुहिब है, लिहाजा तुम आ जाओ बिस्मिल्लाह। अब जो है वो खातून, वो लड़की घर पे आई और आने के बाद इबादत कर रही थी, और ये जो रईफा बुढ़िया थी खैमे में, ये भी दुआ कर रही थी, उसके लिए दुआ कर रही थी, यहाँ तक कि दुआ किया और बहरहाल हाथ को रखा, जो भी महरम वगैरह जो चीज भी है साफ से रहा वो लगाया हो गया, यहाँ तक कि चंद दिन के बाद जो है हाथ जो है सही व सालिम हो गया, उंगलियां सब हरकत करने लगी, खून दौड़ने लगा, हाथ सही हो गया। अब जो है कुछ वक्त गुजरा तो उधर से एक काफिला आ रहा था, काफिला आया तो उस काफिले का जो बादशाह था उसे प्यास लगी, तो उसने जो है लोगों सिपाहियों से कहा कि देखो करीब में अगर कहीं पानी मिल जाए तो पानी लेकर आओ। तो अब सिपाही ने क्या देखा, दूर एक खैमा है, एक शख्स आया और आने के बाद जो है उस ज़ईफा से कहा कि देखो हमारे साथ बादशाह है, उसे प्यास लगी है, थोड़ा पानी दे दो। तो इसने कहा कि देखो हम भी मेहमान नवाज हैं, ऐसा जो है पानी पिलाएंगे, दिगर खिदमत भी करेंगे, बेहतर यही है कि कह दो बादशाह जो है खुद यहाँ आ जाए, मेहमान नवाज है, खिदमत करेंगे, पानी भी पिलाएंगे। अब कहा, अब जो है बादशाह आ गया खैमे के पास, अब आ गया और आने के बाद जो है बैठा रहा, पानी नहीं पिलाया, लेकिन खैमे के अंदर से उस तरफ से आवाज आ रही थी, यानी इबादत की आवाज आ रही थी, दुआ की आवाज आ रही थी। तो उसने सवाल किया या फिर तुम्हारे साथ कोई और भी है, तो फिर इसने जो है वाकया
بیان کر دیا، واقعہ بیان کر دیا، کہا تنہا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اگر کوئی نیک لڑکا مل جائے تو پھر جو ہے شادی کر دے۔ اس بادشاہ نے کہا کہ اگر دیکھیے اگر آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو، فائدہ نہ ہو تو ہماری بھی شادی نہیں ہوئی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے نکاح ہو گیا۔ اب وہ بادشاہ جو اس خاتون کو لے کر گھر پہ گیا۔ اب جو ہے عورت گھر پہ ہے اور شام ہوئی تو ایک سائل آیا، اور آنے کے بعد جو ہے اس نے آواز دی کہ ہمیں جو ہے کچھ دے دو۔ دوبارہ یہ خاتون جو ہے کچن میں گئی، جو کچھ بھی تھا کھانے پینے کا سامان لائی اور لانے کے بعد جو اسے دے دیا۔ اور جب دے دیا اور دینے کے بعد جب جانے لگی تو اس نے کہا کہ ہم نے آپ کو پہچان لیا اور آپ نے ہمیں پہچانا یا نہیں، ہم جو ہے تمہارے سابقہ شوہر ہے کہ جنہوں نے جو ہے ہاتھ کاٹا۔ جب یہ کہا تو ادھر سے جو اس کا شوہر تھا جو شادی ہوئی تھی تو اس نے کہا کہ دیکھو جو سائل بن کر ہم گئے تھے، فقیر بن کر جو گئے تھے ہم ہی ہیں۔ سن رہے کہ نہیں؟ فقیر بن کر جو گئے تھے وہ ہم ہی ہیں۔ تب یہ جو سابقہ شوہر تھا اس نے کہا کہ بہرحال دنیا میں بہت امیر اور غریب ہوتے ہیں، لیکن اس سے ہمیں اتنا تو معلوم ہو گیا کہ چاہے جتنا بڑا بھی امیر کیوں نہ ہو، علی کا دشمن ہو تو فقیر ہو جاتا ہے، چاہے جتنا بڑا فقیر کیوں نہ علی کا محب ہو تو امیر ہو جاتا ہے۔ پڑھیے صلوات محمد امیر ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ چھٹے امام نے کہا تھا نا، ایک شخص نے کہا مولا بہت غریب ہے۔ امام نے کہا کہاں غریب ہو، تم غریب نہیں ہو، بہت دولت مند ہو۔ اس نے سوچا لگ رہا دولت رکھ کے ہم بھول گئے، سوچنے لگا کہ ہمارے پاس سے معلوم ہے نا، ہمارے پاس تو نہ درہم ہے، نہ دینار ہے، نہ باغ ہے، نہ اونٹ ہے، نہ بھیڑ بکرا، کچھ بھی نہیں ہے، اور مولا کہہ رہے ہیں کہ تم غریب کہاں، تم جو ہے بہت دولت مند ہو۔ اب وہ سوچنے لگا ہو سکتا ہم بھول گئے ہو رکھ کر کہیں، ہے نا، سوچنے لگا۔ تب جو ہے اس نے کہا مولا نہیں، ہمارے پاس جو ہے کچھ نہیں ہے، ہم جو ہے غریب ہیں۔ امام نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے دل میں جو ہے ہم اہل بیت کی محبت ہے یا نہیں؟ اس نے کہا کہ مولا ہے۔ تو کہا ایسا کرو وہ محبت دے تو ہمیں جتنا درہم و دینار چاہیے لے لو۔ کہا مولا جو ہے ہم جو ہے اس کا سودا نہیں کر سکتے تھے۔ امام نے کہا پھر کیسے کہہ دیا کہ ہم غریب ہیں؟ یعنی معلوم یہ ہوا کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے وہ جو ہے غریب نہیں امیر ہوتا ہے۔ پڑھیے صلوات محمد والے۔ تو بس کرے ٹائم ہو گیا، پڑھیے صلوات پڑھیے محمد والے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جس کے دل میں آیت ہے اہل بیت ہے اور اس طریقے سے عمل کر رہا ہے کہ جس طریقے سے اہل بیت معصومین علیہ السلام نے حکم دیا ہے، تو اگر جو ہے محبت ہے تو اب آپ کہہ رہے ہیں پڑھیے تو سن لیجیے ایک واقعہ اور صلوات پڑھیے محمد والے۔ تو بہرحال تکلفاً کہنے لگ رہا آپ، لیکن اچھی ہاں دیکھا صلوات پڑھیے۔ ملتا ہے اور دیگر جو ہے رومان میں لکھا ہے، یہ خاتون جو اس قدر پیغمبر اکرم اور مولا کائنات سے محبت کرتی تھی کہ روزانہ جو ہے وہ زیارت کرنے لگتی، یعنی ہر روز جو ہے وہ آتی تھی زیارت کر رسول اسلام کی اور مولا کائنات کی۔ تو اس کا شوہر جو ہے وہ بھی منافق تھا، ٹھیک تھا، دشمن تھا۔ اس کے شوہر نے سوال کیا یہ بتاؤ کہ روز کہاں جاتی ہو؟ اس نے کہا کہ مولا علی کی زیارت کے لیے، رسول اسلام کی زیارت کے لیے۔ کہا کہ تم جو ہے اس قدر مولا کائنات سے محبت کرتے؟ کہا ہم جو ہے بنا پیغمبر اکرم اہل بیت مولا کائنات سے محبت کرتے ہیں۔
تو شوہر نے کہا کہ تم جاتی ہو زیارت کرنے، اگر راستے میں نامحرم دیکھ لے تو؟ کہا کہ دیکھو، اگر کوئی نامحرم راستے میں تمہارے چہرے کو دیکھ لیا تو پھر جو ہے ہم تمہیں ہلاک کر دیں گے، آزاد کر دیں گے۔ اب اتفاق سے بہت سمیٹ رہے ہیں، بہت طویل ہے، سمیٹ رہے ہیں اس پر۔ اب جو ہے خاتون چلی ایک روز زیارت کے لیے، جب چلی تو راستے میں ایک یہودی مل گیا۔ اس نے جو ہے سوال کیا کہاں جا رہی تھی؟ خاتون نے کہہ دیا علی کی زیارت کے لیے جا رہے۔ اس نے کہا کہ مرحبا، آپ اپنے چہرے کو دکھائیے، لیکن جو ہے عورت کھڑی رہی۔ آخر اس نے کہا کہ اس قدر جو ہے تم محبت کرتی ہو علی اور رسول سے تو انہی کا واسطہ، علی کا واسطہ تم اپنے چہرے کو دکھا۔ اب جو اہل بیت کا واسطہ دیا، علی کا واسطہ دیا، اب چہرے کو اس کی طرف دیا، اور پھر اس کے بعد گئی پیغمبر اکرم کو یہ ہوا پیغمبر اکرم بھی موجود نہیں ہے، علی بھی موجود نہیں ہے۔ بہرحال اب واپس آ گئی۔ اب جب واپس گھر پہ آئی، اب جو ہے فوراً تندور کو روشن کیا، روٹی بنا رہی ہے، بچوں کے لیے کھانا آمادہ کر رہی ہے۔ اب جیسے ہی شوہر داخل ہوا تو اب کیا دیکھا کہ وہ خاتون جو ہے شوہر سے چہرہ موڑے ہوئے دوسرے رخ کیا ہوا، شوہر ادھر ہے تو اپنا چہرہ دوسرے رخ کر لیا۔ تو شوہر نے پوچھا کہ آخر جو ہے مسئلہ کیا ہے، آخر کیا بات ہے کہ تم جو ہے اس طریقے سے رخ موڑے ہوئے؟ تو اس نے جو ہے بتا دیا، اس نے کہا کہ یہ شخص راستے پہ ملا اور اس نے دیکھ لیا۔ جب یہ سنا تو اس نے کہا کہ اگر اس قدر جو ہے تم محبت کرتی ہو، کیونکہ وہ واقعہ کتنے کے حلق سے نہیں اترتا ہے۔ ایک اور سلوات پڑھ دیجیے۔ تو اب کیا ہوا؟ کہا اتنے ہی محبت کرتی ہو تو کہا پھر یہ روشن دار یہ ہے، تندور ہے، روشن ہے، اسی میں کود جاؤ۔ فوراً جو ہے وضو کیا، فوراً وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد تندور میں چلی گئی۔ اب بہرحال شوہر تھا، ادھر بچے بھی رو رہے تھے، اب شوہر تھا، وہ پریشان ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ اب دوڑتا ہوا جو ہے پیغمبر اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا بچوں کو لے کر، اور کہا ہے اللہ کے رسول یہ مسئلہ ہو گیا۔ رسول اسلام نے کہا ٹھہرو، علی کو آ جانے دو۔ اب جو مولا علی آئے، اب رسول اسلام اور مولا کائنات چلے، اور جانے کے بعد جو ہے اب پیغمبر اکرم نے مولا کائنات سے کہا، کیونکہ یہ تو پیغمبر اکرم بھی کہہ سکتے تھے، بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہمارے بات ہے، کہا علی آواز دیجیے۔ اب جو علی نے آواز دی تو معلوم یہ ہوا کہ روشن دان سے برآمد ہوئی۔ پھر رسول اسلام نے کہا کہ جو یہودی تھا اس نے کہا چہرہ دیکھے، اب جیسے اس عورت نے چہرہ پایا تو اللہ نے اس کے چہرے کو بدل دیا۔ عجیب نہیں کر رہے ہیں؟ ہاں، اللہ نے جو ہے اس کے چہرے کو بدل دیا۔ اب جیسے حکم دیا عورت باہر آ گئی۔ اب جو ہے رسول اسلام نے کہا کہ اے علی، جو بھی آپ سے محبت کرے گا اسے نہ دنیا کی آگ جلائے سے جو ہے آگ ہے جہنم کی آگ نہیں جلائے۔ تو بہرحال کی جس کے دل میں نو انسان ہے اور آپ دیکھیں ہر شخص پیغمبر اکرم کے خدمت بھی صاحب آتے دعا کیجیے کہ ہم جنگ پہ جائیں، شہید ہو جائیں۔ آپ دیکھیں کہ صحابی یہ چاہتا تھا کہ سب سے پہلے ہم قربان ہو جائیں۔ تو کوفے میں پہنچا، پیغمبر کے صحابی ہیں، صحابی تھے، نابینا تھے، صحابی، اور
بس آخری فکرہ تو شہزادی نے جب خطبہ دیا، یہ نابینا تھے، انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی کیا قیامت آ گئی؟ کہا نہیں بابا کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ کہا نہیں یہ تو علی کی آواز ہے، علی کا لہجہ ہے۔ تب جو ہے نے کہا کہ ہم جو ہے بڑی عادت سے معلوم ہے کہ نابینا ہے، نابینا ہے۔ تب جو ہے بیٹی نے کہا کہ بابا یہ علی نہیں، علی کی بیٹی زینب ہے۔ تب عبداللہ نے کچھ نصیب ہیں کہ ہماری جو ہے آنکھیں نہیں، ایک مرتبہ اتنا سننا تھا بس آخری فکرہ چڑھا۔ اب عبداللہ نے کہا اپنی بیٹی سے کہ تلوار لے کر آؤ، اور کہا کہ ہمیں جو ہے اشارہ کرنا بتاتے جانا کدھر جو ہے دشمن ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے جناب عبداللہ نابینا ہے، اب حملہ کر رہے تھے، ایک مرتبہ جتنے ظالم کے سب پڑھے کہ جناب عبداللہ پہ حملہ کرے، لیکن جو عبداللہ کے چاہنے والے تھے، جو صحابی تھے، سب بچا کر عبداللہ کو لے کر گئے۔ ایک مرتبہ زینب تڑپ گئی، کہا نانا آپ کے صحابی کو بچانے والے اتنے ہیں، لیکن ہائے زینب پروردگار سو قدرت آواز کو غریب پریشان عالم کی پریشانی کو دور فرمائے۔ پروردگار جو اسلامی راج کے حفاظت فرمائے۔ پروردگار جتنے بھی ظالمین ہیں انہیں مغلوب محکوم اور ذلیل و رسوا فرمائے۔ پروردگار محمد والے محمد کے صدقے میں ہم سب کو حاسدین کے حسد، منافقین کے نفاق، اشرار کے شر اور ظالمین کے ظلم سے محفوظ فرمائے۔ پروردگار محمد والے محمد کے صدقے میں جو مریض ہیں جہاں کہیں ہے شفاعت فرمائے۔ پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ پروردگار جو مرحومین نالوں میں برزخ یا عذاب قبر میں مبتلا ہے انہیں جلد اور جلد آزادی نصیب فرمائے۔ پروردگار امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، جوان اور صاحب میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرات بار الحمد بار اخلاص پڑھ کر طاہر رضا ابن عابی رضا بنت فاطمہ بنت ریاض حسین جوان اصغر ابن ریاض حسین مظاہر خاتون بنت ضمیر علی فاطمہ اور فاطمہ کا نیر معصوم حسین اصغر اور جو ہے سید اکبر حسین ابن سید مصطفیٰ حسین، سید حامد حسین ابن سید طالب حسین اور تمام جو مرحومین مومنین مومنات ہیں اپنے اپنے مرحومین کو کوئی خواہش نہیں سکتے سال السلام علیکم عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم علی ابن ابی طالب، السلام علیکم فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم خصوصاً بالفضل عباس ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ولی الغربا، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم سلطان یا ابن حسن یا ابن موسی رضا جسم القلب ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا